خداوند کی پاک میز کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی اس کی ابتدائی چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خداوند کے پاک میز کی سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ اس میز پر برکت دینے کے لیے خدا کا خادم، اس میز پر موجود روٹی اور شیرہ اور اس میں شامل ہونے والی جماعت. جب ہم خداوند کی پاک میز کی بات کرتے ہیں تو خداوند کی پاک میز جو ہے اس کا آغاز خداوند یسوع المسیح سے پہلے بیان کرنے سے پہلے عہد عتیق میں عید فصح سے ہوا. عید فصح اس 10ویں آفت کے نتیجے میں منائی گئی، اس سے بچاؤ کے لیے منائی گئی جو بنی اسرائیل کے مصر کی غلامی سے نکلنے کے موقع پر خدا نے مصریوں پر نازل کی. یہ یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو عہد عتیق میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک کہانی کی مانند ہے، یہ ایک واقعاتی ترتیب کی مانند ہے. خدا نے 400 سال پہلے، 450 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے پہلے اپنے بندہ مقدس ابراہیم کو یہ بتا دیا کہ میں تیری نسل کو ایک ایسے ملک میں لے جاؤں گا جس کے لوگوں کو وہ نہیں جانتے ہوں گے. اور یہ تقریباً 1800 سال جو ہے وہ مسیح کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. 1900 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے، اور بنی اسرائیل کے تقریباً مصر کی غلامی میں جانے سے 450-500 سال تقریباً پہلے خداوند نے بنی اسرائیل کے جد امجد ہمارے بزرگ باپ ابراہیم کو یہ بتا دیا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا اور تیرے بیٹے سے پیدا ہونے والی نسل کو ایسے ملک میں لے جاؤں گا جس کے لوگوں کو وہ نہیں جانتے ہوں گے، اور 400-450 سال تک، 430 سالوں تک وہ ان کے غلام رہیں گے، اور پھر میں ان کو اپنے زور بازو سے اس ملک سے نکال لاؤں گا اور انہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچاؤں گا. یہ 450 سے 500 سال پہلے خدا نے ابراہیم کو بتا دیا، اور خدا نے عین اسی طریقے سے جس طرح سے خدا نے کہا تھا ابراہیم کو خدا نے بیٹا دیا، مقدس اسحاق سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، مقدس عیساؤ اور مقدس یعقوب، جس کا نام بعد میں اس نے اسرائیل بھی رکھا. اور یہ دونوں بیٹے جڑواں تھے، لیکن چونکہ عیساؤ پہلے پیدا ہوا اس لیے چند منٹ پہلے کا وہ بڑا تھا، پہلوٹا تھا. اور یوں ان دونوں سے خدا نے اولاد پیدا کی ابراہیم کی، لیکن یعقوب کو اس نے اسرائیل کا نام دیا، اور اس کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جس کا نام دینا تھا. 12 بیٹوں میں سے جو اولاد پیدا ہوئی یہ تقریباً 76 کے قریب جانیں تھیں. یہ 12 بیٹوں سے تقریباً ساری اولاد کو ملا کر مقدس یعقوب کو ملا کر 76 جانیں تھیں جنہیں خدا مصر میں لے کر آیا. اور 430 برس تک وہ مصر میں رہے. کچھ عرصہ تو وہ مقدس یوسف جو مقدس اسرائیل کا بیٹا تھا اس کی وزیر اعظم ہونے کی، مصر کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت کو انجوائے کرتے رہے، وہاں امن کے ساتھ رہے.
لیکن ایک نیا فرعون آیا اور اس نے ان ساری قوم کو غلام بنا لیا۔ اس کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی تاریخ کو کسی اور وقت دیکھیں گے، لیکن 430 سالوں تک بنی اسرائیل کو غلامی میں مصر کے لوگوں نے دکھ دیا، ان سے عمارتیں بنوائیں۔ آج کے جو اہرام مصر ہیں، آج کی بڑے بڑے شہر ہیں، پتوم اور رامسس نام کا 2 شہر جو ہیں وہ فرعون کے ساتھ مقدس موسیٰ جو تمام علم جانتا تھا مصر کے، اس زمانے میں یہ 2 شہر بنے، پتوم اور رامسس۔ اور یہ شہر بنی اسرائیل کی محنت سے بنے۔ بہت سے لوگوں کو اس غلامی میں اپنی جان کی قیمت دینا پڑی۔ اور اس کے بعد خروج کی کتاب جب کھلتی ہے تو خروج کی کتاب کے آغاز میں ہم بنی اسرائیل کو غلامی کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور اس غلامی کی حالت میں خدا نے لاوی کے خاندان میں سے ایک شخص کو لیا، اور اس شخص کو جو ہے وہ خدا نے مقدس موسیٰ کو اولاد کے طور پر عطا کیا۔ اور یہ شخص جو ہے وہ موسیٰ جب پیدا ہوا اس وقت قانون یہ تھا کہ بنی اسرائیل بڑھتے جا رہے تھے اپنی نسل کے اعتبار سے، بہت بڑی قوم بن گئی تھی، اور ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ تقریباً 6 لاکھ مرد ہی مرد تھے بنی اسرائیل کے۔ اس بڑی تعداد سے فرعون اور اس کے لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بڑھ کر ہم پر ہی قابض ہو جائیں، ہم پر ہی حکمران ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عددی تعداد کے لحاظ سے آج بھی بہت سے ملکوں کو اپنے ملک میں آنے والے مہاجروں سے خطرہ ہے جو اس ملک کے نہیں ہیں۔ ان میں بڑی اور واضح مثال انگلستان کی ہے۔ آج اس کے 7 شہروں کے میئر مسلمان ہیں، اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آخرکار ہم پوری دنیا پر حکمران ہوں گے عددی لحاظ سے، اسی لیے 4 بیویاں اور ان سے اولاد جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے۔ اسلام کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ ان کی عددی تعداد کے لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے نہیں، عددی لحاظ سے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح مصر میں بھی بادشاہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ بڑھ کر ہمارے ملک پر حکمران ہو جائیں گے، سو اس نے ایک قانون نکالا جس میں ہر جو نر بچہ تھا، لڑکا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا۔ لیکن موسیٰ کو خدا نے بچایا، اور خدا نے فرعون کی عین ناک کے نیچے موسیٰ کو محل میں بھیج دیا۔ اب وہ محل میں شہزادوں کی طرح پل رہا تھا۔ مقدس موسیٰ نے 40 سال تک محل میں اور مصر میں زندگی گزاری۔ 40 سال کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اسے کسی بھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ وہ مصری نہیں ہے، وہ مصری شہزادی کا بیٹا نہیں ہے جس نے اسے بچپن میں دریائے نیل سے نکالا تھا، اور اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ یہ پانی سے نکالا گیا ہے۔ موسیٰ کا مطلب ہی پانی سے نکالا ہوا۔ سو دریائے نیل جو مصریوں کے نزدیک دیوتا کی حیثیت رکھتا تھا، آج بھی دریائے گنگا اور دریائے جمنا کو دیوی کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دریائے نیل کو پوجا جاتا تھا، اس کی عبادت کی جاتی تھی مصر میں، اور نیل میں سے چونکہ ایک بچہ اس شہزادی کو ملا تھا، اس لیے یہ بچے کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے محل میں یہ پلے بڑے، ہر علم کو حاصل کیا، بہت پڑھے لکھے تھے۔ خدا تعلیم یافتہ خادموں کو اس لیے نہیں چنتا کہ وہ اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کریں
بلکہ وہ تعلیم یافتہ خادموں کو اس لیے چنتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہی کے پھیلاؤ کے لیے انہیں استعمال کرے۔ مقدس پالوس کی مثال ایک بہت بڑی مثال ہے۔ خدا کے جو رسول تھے، یسوع المسیح کے شاگرد تھے، ان میں بڑی تعداد وہ تھی جو بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے مقدس پالوس کو چنا تو اس کے پیچھے خدا ان کی حکمت یہ تھی کہ وہ غیر قوموں میں پڑھے لکھے لوگوں میں اس کا زندہ گواہ ہو۔ مقدس موسیٰ 40 سال کی عمر میں جب اسے معلوم ہو گیا کہ میں یہودی ہوں، میری ماں اور باپ یہودی ہیں، تو اس کا ذہن تبدیل ہو گیا، اس کی سوچ تبدیل ہو گئی، اور خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ مقدس موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ بیٹی تھی جو آدھی سلطنت کی مالک تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون، اگلا فرعون مقدس موسیٰ تھا۔ فرعون ایک لقب ہے، جو بھی بادشاہ جو ہے وہ مصر پر حکمران ہوتا، اس کا اصل نام جو مرضی ہوتا، لیکن اس کا لقب فرعون تھا۔ سو یہ بادشاہت کو، تخت کو موسیٰ نے چھوڑ دیا، اور اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا مصری کا۔ اس نے 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، مصری ایک یہودی شخص کو مار رہا تھا، اور اس یہودی شخص کو، اس اسرائیلی شخص کو بچانے کے لیے مقدس موسیٰ نے اس مصری کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد 2 یہودیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، 2 اسرائیلیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو ان دونوں کو جب چھڑایا اس نے کہ تم بھائی ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، ان میں سے ایک کہنے لگا کیا تو مجھے بھی اسی طرح مار دینا چاہتا ہے جس طرح تو نے مصری کو مارا؟ اور مقدس موسیٰ ڈر گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ مدیانیوں کے ایک علاقے میں کوہ سینا کے ایک چوٹی ہورب کے علاقے میں جا کر چھپ گئے۔ وہیں پر ان کی شادی مدیانیوں کہ ایک کاہن راؤیل کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ میرے عزیزو، مدیانی بھی مقدس ابراہیم کی نسل میں سے تھے، کیونکہ مقدس ابراہیم نے ایک شادی کتورہ نام کی خاتون کے ساتھ کی، جس میں سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک مدیان تھا۔ اسی مدیان کی نسل میں سے مقدس موسیٰ کی بیوی جو ہے وہ اسے ملی، اور جب وہ ان 40 سال کی عمر کے عرصے میں، یعنی 40 سال سے اوپر 40 سال مزید وہ مصر سے بھاگے رہے، اسی عرصے میں ہورب کے پہاڑ پر، سینا کے پہاڑی سلسلے میں ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی، کیونکہ وہ اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک جھاڑی میں آگ لگے ہوئے دیکھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آگ میں وہ جھاڑی ختم نہیں ہو رہی تھی، جس طرح سے اکثر آگ میں لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ویسی کی ویسی ہری بھری کھڑی تھی اور آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ قریب حیرت زدہ ہو گئے، اور قریب جا کر وہ دیکھنے کے لیے تھوڑا سائڈ پر ہو کر گئے، اور آواز آئی، موسیٰ اپنے پاؤں کی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ میرے عزیزو، موسیٰ نے جوتا اتارا اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی قسم پرسی کی حالت کو دیکھا ہے، میں نے اپنے لوگوں کی آہوزاری کو سنا ہے، اور میں آسمان سے اترا ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کو بچاؤں اس مصریوں کے ہاتھ سے۔ اور اس نے حکم دیا کہ تو جائے گا، اور تو میری طرف سے میری نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیلیوں کو ملک مصر سے باہر نکال لے گا۔ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، میں صرف برڈ آئی ویو دے رہا ہوں اس سارے واقعے کا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ، جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ بائبل کے لحاظ سے صرف بائبل کو غائب نہیں کیا جائے گا، بائبل میں آپ کا ان پڑھ ہونا ہی بائبل کو اٹھا لیے جانے کے مترادف ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آخری دنوں میں خدا کا کلام
جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے بائبلیں غائب ہو جائیں گی۔ بائبلیں غائب نہیں ہوں گی، میں اور آپ بائبل پڑھنے اور اس کی کتاب کی باتوں کو یاد کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم دوسرے دنیا کے علم ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں گے، لیکن بائبل کو سکھائے جانے کے لیے نہ ہم خود بائبل سٹڈیز اٹینڈ کریں گے اور نہ ہم اپنے بچوں کو بائبل سٹڈی کرنے کی طرف راغب کریں گے۔ آج میں جب ان بچوں سے، آپ سب سے جب پوچھتا ہوں فلاں آپ کو پتا ہے، آپ یقین کریں کہ میں نے ان 28 بچوں سے جن کو پچھلے دنوں میں نے کنفرمیشن کی تعلیم دی ہے، ان کو میں نے پوچھا کہ امیر آدمی اور لازر کی کہانی کس کس نے سنی ہے، تو صرف ایک ہاتھ اٹھا 28 میں سے۔ آپ اپنے بچوں کی بائبل کی تعلیمی حالت کو ہنسنے کی ضرورت نہیں، اس میں یہ شرم کا مقام ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن بائبل کے ان مشہور واقعات کو بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے، اور وہ یقیناً اگر بچوں کو نہیں آتے تو ماں باپ بھی اس سے واقف نہیں ہیں۔ بائبل کی یہ میں اس لیے ایک لمبی سٹوری سنا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ عید فصح کے پیچھے کون سی تاریخی حقیقت اور واقعہ کھڑا ہے۔ مقدس موسیٰ نے خدا کے سامنے بہت انکار کیے، تقریباً 5 دفعہ اس نے کہا میں نہیں جا سکتا، اور آخر کار اس نے کہا دیکھ میں تو حقلا ہوں، میں صحیح طرح بول نہیں سکتا۔ اور اس صحیح طرح بولنے کے پیچھے تالمودی ایک روایت کھڑی ہے۔ اس نے کہا جب مقدس موسیٰ، تالمود یہودیوں کا وہ ادب ہے جو یہودی علماء نے، فقیہوں نے بائبل کی 613 قوانین کے تفسیر کے طور پر، عقیدے کے طور پر لکھا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہم حدیث اور سنت کو دیکھتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ جس طرح حدیث کی کتاب قرآن کے ساتھ ہم کھڑا نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ بہت سی احادیث جو ہیں وہ اسلامی اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، لیکن اسی طرح سے یہودیوں کی یہ جو کتاب تالمود ہے، اس کو ہم بائبل کے مقابل کھڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزوں میں علماء جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہے کہ یہ کمزور ہے، لیکن ان سے ہم واقعاتی ترتیب ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ ہم بائبل کے ساتھ اس ادب کو پڑھ کر بائبل کی تفصیل میں ضرور جا سکتے ہیں۔ جب مقدس موسیٰ نے خدا سے کہا کہ میں نہیں جا سکتا فرعون کے پاس، آخری بہانہ اس کا یہ تھا میں صحیح طرح بول نہیں سکتا، اور اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اس نے دیکھا، اور بعض علماء خواب کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے گود میں بٹھایا ہوا تھا موسیٰ کو، اور موسیٰ نے اس کے تاج پر ہاتھ ڈال دیا، جو اس نے تاج پہنا ہوا تھا اس کو اس نے پکڑ لیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں اس کا تاج ہے۔ جب اس نے علماء سے پوچھا اپنے دربار کے، تو انہوں نے کہا یہ بچہ آگے چل کر تیری مملکت پر قبضہ کرے گا، تیرے تخت کو جو ہے وہ چیلنج کرے گا، تیرے تخت کے تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو مار ڈالنے کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، لیکن ایک شخص، فرعون کو رحم آ گیا تھوڑا سا، کیونکہ اس کی بیٹی کا بیٹا تھا۔ کسی شخص نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی سچائی جاننے کے لیے اس کے سامنے ایک یاقوت جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، بہت قیمتی پتھر ہے، یاقوت رکھ دیا جائے، اور دوسرا ایک سلگتا ہوا سرخ کوئلہ رکھ دیا جائے۔ اگر یہ یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو معلوم ہے کہ کیا نقصان دہ ہے اور کیا فائدہ مند ہے، تو اس کو مار ڈالا جائے گا۔ لیکن تالمود یہ کہتی ہے کہ مقدس موسیٰ نے جلتے ہوئے کوئلے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا،
اس نے جب یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس موقع پر تالمود کہتی جبرائیل فرشتے نے اس کا ہاتھ جو ہے وہ یاقوت کی طرف سے کوئلے کی طرف کر دیا، اور یوں مقدس موسیٰ نے وہ کوئلہ منہ میں ڈال لیا اپنے، کیونکہ بچے کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو منہ میں ڈالنا۔ جلدی سے اس کی ماں نے نکالا وہ کوئلہ، لیکن اس کی زبان پر جو جل گئی اس سے ساری عمر وہ ٹھیک نہیں بول سکے، وہ ہکلاتے تھے تھر، یعنی جسے توتلا پن کہتے ہیں، صحیح طرح بول نہیں سکتے تھے۔ یہ اس کے پیچھے کہانی پڑی ہے، لیکن یہ علماء کی بیان ہے، یہ تالمود کا بیان ہے، میں اس کو بائبل میں کھڑا نہیں کر رہا، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ مقدس موسیٰ نے خدا سے کہا میں بول نہیں سکتا ٹھیک، خدا نے کہا میں تیرے لیے ہارون کو بھیجوں گا جو تیرے لیے بولے گا۔ کوئی بہانہ نہیں خدا نے سنا، اور خدا آج بھی جب خدمت لیتا ہے کسی سے کوئی بہانہ نہیں سنتا۔ اس نے کہا کیا منہ کو میں نے نہیں بنایا، کیا زبان میں نے نہیں بنائی، لیکن پھر بھی چونکہ تو کہتا ہے اس لیے تیرے لیے تو جو کچھ بھی تجھے کہنا ہوگا تیرے نمائندے کے طور پر، تیرا سپوکس مین ہو کر میں تیرے بڑے بھائی کو بھیجوں گا۔ خدا نے وہ مصر میں گیا، جب مصر میں گیا تقریباً 80 برس کا تھا، وہ 40 سال اس نے بیابان میں گزارے، اور یہ 40 سال خدا نے ایسے ہی اسے حکمران نہیں بنا دیا، ایسے ہی اس نے رہنما نہیں بنا دیا اسرائیل کا، ایسے ہی اس کو لیڈ کرنے کے لیے خدا نے مقدس موسیٰ کو ایک رہنما کے طور پر نہیں چنا۔ وہ 40 سال خدا نے اس کو بیابان میں راستے ڈھونڈنے کا اور بیابان سے واقف ہونے کا فضل عطا کیا، علم عطا کیا، نقشہ بنانے کا علم عطا کیا۔ میرے عزیزو، صحرا میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، ہر طرف ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں۔ میرے آپ جیسا شخص اگر صحرا میں سفر کرنا چاہے اور کسی سائڈ پر جانا چاہے تو ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم بھٹک جائیں گے۔ خدا نے اسے سکھایا بنی اسرائیل کو کہاں کہاں سے لے کر جانا ہے۔ بنی اسرائیل کو لے جانے کے لیے اس نے مطالبہ کیا مصر کے بادشاہ فرعون سے، میری قوم کو جانے دے تاکہ وہ اپنے خدا کی پرستش کر سکیں۔ مصر دیوتاؤں سے بھرا ہوا تھا، وہاں نیل کو بھی پوجا جاتا، وہاں پر جو ہے بہت سے لوگوں بہت سی چیزوں کو پوجا جاتا تھا۔ ان چیزوں میں، ان جانوروں میں، ان پرندوں میں جو ہے مینڈک تھا، ان میں جوئیں تھی، مچھر تھے، بیل تھا، اس میں جو ہے وہ آسمان کو پوجا جاتا تھا، بہت سی اور چیزیں تھیں۔ لیکن خدا نے مصریوں پر آفتیں نازل کی، اور یہ آفتوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10۔ ان 10 آفتوں میں مصر کے دیوتا نیل کا دریا جو تھا اس کے پانی کو خدا نے خون میں بدل دیا۔ فرعون نے کہا اس کو ٹھیک کرو، کیونکہ جہاں جہاں بھی پانی پینے کے لیے اونڈیلتے تھے ایون کہ جگ کا پانی بھی خون ہو گیا۔ مصر کا سارا پانی، کہیں پر صاف پانی نہیں مل رہا تھا۔ پھر دوسری آفت مینڈک، آگے بڑے بڑے مینڈک گھروں میں اچھلتے پھرتے تھے، آٹے کے برتنوں میں اچھلتے پھرتے تھے، کھانے میں کھانا کھانے بیٹھتے تو وہاں سے مینڈک اچھل کر بیچ میں، سو کھانا کھانا مشکل ہو گیا، رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ دور کی گئی تو جوئیں چڑھائیں، ہر وقت خارش کرنے کی طرف جسم پر جوئیں آ گئیں۔ مچھر آ گئے، ایک مچھر کہیں سے آ جائے تو وہی تنگ کرتا ہے، یہاں مچھر ہی مچھر تھے۔ خدا نے آفت کے طور پر مچھروں کو بھیجا، یہ چوتھی آفت تھی جو نازل ہوئی۔ 5ویں آفت مویشیوں میں مری پھیل گئی۔ وہ مویشی جن کی وہ پوجا کرتے تھے، آج بھی ہمارے ہمسایہ ملک میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے،
اور اس کا مرنا دیوی کا مرنا ہے۔ اسی طرح مصر میں خدا نے مویشیوں میں مری بھیج دی، مر گئے، اور اس طرح سے 5ویں آفت، پھر 6ٹھی آفت کہ ہر ایک کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئے، تکلیف دے بیماری۔ 7ویں آفت، اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ پچھلے دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد میں اولے پڑے تھے، اور ایسے پڑے تھے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ بے شمار گاڑیاں جو ہیں وہ پہنچ گئی تھی مارکیٹ میں کہ ان کے نشانات بڑے عجیب تھے، ٹوٹ گئی، سکرینیں ٹوٹ گئیں۔ اسی طریقے سے وہ آفت کے میں اولے اتنے بڑے تھے کہ اس سے جانور اور آدمی ہلاک ہو گئے۔ اولوں کے بعد خدا نے ٹڈیاں بھیج دی، جو اولوں سے بچ گئی تھی سبزی کھیت کی، انہیں ٹڈیاں کھا گئی، کال کی حالت بن گئی۔ اور پھر 9ویں آفت، خدا نے تاریکی بھیج دی، ایسی تاریکی جو چھو سکتے تھے، بہت بڑی آفت تھی۔ 9 آفتوں پر بھی فرعون نے توبہ نہیں کی، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ پاک کلام ہی کہتا ہے اس کا دل خدا نے سخت کر دیا، کیونکہ خدا دکھانا چاہتا تھا مصریوں کو کہ تمہارا کوئی بھی دیوتا، یہ 9 آفتیں صرف مصریوں پر نہیں تھی، یہ ان کے دیوتاؤں پر بھی عدالت تھی، کیونکہ وہ ہر ایک کو دیوتا مانتے تھے۔ میں کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا کون سا دیوتا کس اس میں تھا، اور آفتیں جو ہیں وہ کس طرح سے دیوتاؤں کے ساتھ خدا کی جنگ تھی۔ خدا نے ان کو مصریوں کو دکھایا کہ دنیا کے معبودوں میں سے صرف ایک ہی معبود ہے جو خداوند خدا یہوہ الوہیم ہے، جو سب پر شاہ عظیم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے 9 آفتیں نازل کی، نہیں بات بنی۔ خدا نے مصریوں کی ان آفتوں کے بعد موسیٰ کو کہا اسرائیل کو بتا کہ اب یہ سال کا وہ مہینہ آ چکا تھا جو ہمارا مارچ اور اپریل بنتا ہے، اور یہ مہینہ ابیب کا مہینہ کہلاتا تھا عبرانی میں، اسے نیسان کا مہینہ کہا جاتا ہے یونانی میں۔ اس نے کہا ابیب کا یہ یا ایب کا مہینہ تمہارے لیے سال کا شروع کا مہینہ ہو۔ خدا نے مقرر کر دیا سال جو ہے وہ ابیب سے شروع ہوگا، اور ابیب کے مہینے کی 15ویں تاریخ عید فصح ہوگی۔ اس عید فصح میں 10 دن پہلے، میں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ آفتیں مصریوں کے دیوتاؤں پر آفتیں ہیں۔ سو مصریوں کا ایک دیوتا تھا امون، یہ امون دیوتا مصریوں کے پیلوٹوں کا محافظ تھا، اور اس کا اوتار ایک بکرے کی صورت یا برے کی صورت میں تھا۔ ابیب کے مہینے کو خدا نے چنا کہ یہ مہینہ خدا کی فتح کا مہینہ ہو، خدا کا یہ مصریوں کے دیوتاؤں پر غالب آنے کا مہینہ ہو۔ خدا نے ایسے ہی نہیں چیزیں آ جاتی خدا کے پاک کلام میں، ابیب کے مہینے کے علاوہ بھی کوئی مہینہ ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے اس مہینے کو اس لیے چنا کہ خدا مصریوں کو اور اسرائیلیوں کو بتائے کہ یہ مہینہ تمہارے خدا کی فتح کا مہینہ ہے۔ اس لیے 10ویں تاریخ کو اس نے کہا بکرے یا بچڑے کو لے کر رکھ لینا اپنے پاس۔ 2 مقاصد تھے اس کے کہ مصری اس بات کو دیکھیں کہ یہ برا، یہ بکرا اسرائیلیوں نے کیوں رکھا ہوا ہے۔ وہ دیوتا مانتے تھے، اوتار تھا یہ امون دیوتا کا جو ان کے پیلوٹوں کا محافظ تھا۔ ان میں سے بعض اوقات لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے لو جی اسرائیلی بھی ہمارے دیوتا کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ پوچھتے تھے اس سے یہ تم نے کیوں رکھا ہے، تو اسرائیلیوں کو بتانا تھا انہیں کہ 15ویں تاریخ کو یہ دیوتا پر فتح خدا پالے گا۔
کیونکہ خدا نے موسیٰ کو کہا تھا. وہ آپس میں بات کرتے تھے, ڈرے ہوئے تھے نا, ڈرتے تھے یہ لوگ جیسے ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں. کہیں ہم اپنے مذہب کا بتا دیں تو 295 سی نہ لگ جائے. بہت سے لوگ یہاں پر جب میں کلام کی باتوں کو کرتا ہوں, آپ بڑے دلیر ہیں جی. کئی لوگ کہتے ہیں نہ کیا کرو. جب خدا کا پاک کلام آپ کو بولنے کے لیے کہتا ہے تو آپ کو بولنا ہے. مقدس دانیل کو یاد کریں, مقدس دانیل کے رفیقوں کو یاد کریں. جہاں انہیں ضرورت تھی بولنے کی, انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا کھانا نہیں کھائیں گے. ہم بادشاہ کے سامنے بول پڑے, بادشاہ سلامت, تیرے دیوتا کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا نہیں ہے. آج لوگ مسیحی ہوتے ہوئے یہوہ خدا کو بیان کرنا ان کی کمزوری بننے کی بجائے, ان کی طاقت بننے کی بجائے شرم میں ان کی کمزوری بن گیا. کیا ضرورت ہے جی ہم کہیں کہ بائبل کا خدا اور قرآن کا خدا مختلف ہے؟ کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ اس ملک میں رہنا بھی تو ہے. اسی لیے وہ لوگ آپ کے بائبل کی باتوں کو چیلنج کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے انہیں فرق نہیں بتایا کہ ہم آپ کے قرآن پر کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ بری بات نہیں کہتے. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کے ایمان کی عزت کرتے ہیں, آپ کی کتابوں کی عزت کرتے ہیں, آپ کے نبی کی عزت کرتے ہیں. ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بائبل کے خدا کو مانتے اور بائبل کے خدا کو جلال دیتے ہیں. جو ہمیں بائبل میں بتایا گیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی اہمیت جتانے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں. خدا نے ان کو بتایا 10ویں تاریخ سے لے کر 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا ہے اس کو, اس لیے کہ مصریوں کا یہ ایمان تھا کہ اس مہینے کی 14ویں تاریخ کو امون دیوتا کی طاقت دنیا کے تمام معبودوں سے زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر سے سنیے, مصریوں کا یہ ایمان تھا کہ یہ بکرا یا برا جو علامت تھی ان کے دیوتا امون کی, یہ 14ویں سے اس کی طاقت بڑھنا شروع ہو جاتی, 10ویں تاریخ سے اس مہینے کی, اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کو یہ اپنی طاقت کے عروج پر ہوتا تھا. اور یہ اس کا سامنا کوئی دنیا کا دیوتا نہیں کر سکتا تھا. خدا نے حکم دیا اسی دن 14 دن تک رکھ چھوڑنا, اور 15ویں دن کی اور 14ویں دن کی رات کو اس برے کو قربان کر دینا میرے سامنے قربانی کے طور پر. اور اسی رات میں مصر سے نکلوں گا, مصر میں سے ہو کر میں نکلوں گا, اور یہ دیوتا امون جس پر بھروسہ کرتے ہیں مصری, ان کو میں ان کے پیلوٹوں کو مار دوں گا. لیکن تمہارے پیلوٹے کس طرح بچیں گے؟ تمہارے پیلوٹے اس برے کو جو قربان کیا جائے گا, اب وہ برا امون کا ریپرزینٹیو نہیں ہے, وہ علامت ہے اس کے بیٹے یسوع المسیح کی قربانی کی. اس خون کو لے کر اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر لگا دینا, اوپر لگا دینا, دونوں بازوؤں پر لگا دینا, اور صلیب کا پہلا نشان خدا نے وہیں پر دیا. اس نے کہا یہ وہ وقت ہوگا جب میرا موت کا فرشتہ جو میں بھیجوں گا یا میں نکلوں گا, میری ریپرزنٹیشن ہوگی, وہ اس لہو کو دیکھ کر تمہارے پیلوٹوں کو چھوڑ دے گا. آج بھی ہماری نسلیں اگر بچ سکتی ہیں تو جب تک خدا کے بیٹے یسوع المسیح کی صلیب سے بہتے ہوئے لہو کو ان کی زندگیوں کی چوکھٹوں پر نہیں لگا دیتے, اپنے گھروں کے دروازوں کی چوکھٹوں پر جب تک یسوع مسیح کے لہو کو نہیں لگا دیتے, اس وقت تک میرے اور آپ کے خاندان کا بچایا جانا ناممکن ہے. آج بھی ہمارے گھرانے, ہمارے میاں بیوی کے رشتے, ہمارے بچوں
کے تعلقات ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس صورت میں بچ سکتے ہیں اگر ہمارے گھروں کے دروازوں پر ہمارے نجات دہندہ یسوع المسیح کا لہو لگ جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہم سوچتے ہیں کرسمس بہت بڑا تہوار ہے، یسوع مسیح کا پیدا ہونا، نجات دہندہ کا پیدا ہونا ایک بہت بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن ہماری بڑی عید ایسٹر ہے، جس مہینے میں عید قیامت المسیح مجھے اور آپ کو احساس دلاتی ہے کہ جس طرح سے دنیا کے معبودوں میں سے کوئی بھی معبود، مصر کے دیوتاؤں میں سے کوئی بھی دیوتا یہوہ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکا، اسی طریقے سے دنیا کا کوئی معبود ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی معبود بھی۔ اور اسی لیے خدا نے اسرائیلیوں کو کہا تو میرے حضور غیر معبودوں کا نہ ماننا۔ اور یہاں یہ عید خداوند خدا نے کہا یہ عید ہر سال تم مناتے رہو۔ اور اسی عید فصح میں آگے چل کر جب بنی اسرائیل غلامی میں چلے گئے 605 سے لے کر دوسری اسیری جو ہے وہ 597-98 اور پھر 587 اور 586 سال مسیح کی پیدائش سے پہلے 586-87 بیفور کرائسٹ، جب وہ پورے طور پر غلام بنا لیے گئے بابل کے، تو پھر ان کے پاس ہیکل نہیں تھی جہاں وہ یہ عید گزرانتے، قربانیاں گزرانتے۔ اب ان کے پاس ان کے گھر تھے، سو خدا کی ہیکل جو ہے خدا وہاں سے ان کے گھروں میں آ گیا ہے۔ عید فصح نہیں منائی گئی اس دور میں، لیکن جب عید فصح منائی گئی، جب وہ واپس اپنے ملک میں گئے وہاں سے آزاد ہو کر، تو عید فصح منائی گئی مقدس عزرا کے دور میں، ہیکل دوسری ہیکل جب بنائی گئی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد جب 70 مسیحی میں جب ہیکل برباد کر دی رومیوں نے، تو اس کے بعد عبادت خانوں نے اور گھروں میں فصح منائی گئی۔ اور فصح منانے کے لیے گھروں میں چند چیزیں میز پر موجود ہوتی تھیں۔ برے کی جگہ پر مرغ جو ہے وہ رکھا گیا، کڑوا ساگ پات میز پر موجود ہوتا، اور خدا کے وعدے کے مطابق 4 اس کے وعدے کے پیالے تھے جو رکھے جاتے تھے۔ میرے عزیزوں، یہ 4 پیالے جن میں برکت کا پیالہ یا برکت کے پیالے یہ کہلاتے تھے، یہ خدا کی میز کا حصہ ہوتے تھے۔ اور میرے عزیزوں، ان خدا کی میز کے ان پیالوں میں سے 2 پیالے اٹھا کر مسیح یسوع نے فصح کو نافذ العمل کر دیا۔ اب یہ فصح خدا کے حضور یوخرست کہلاتی ہے، یہ فصح خداوند کی فصح کہلاتی ہے، یہ فصح خدا کا میز کہلاتا ہے، یہ فصح روٹی توڑنا کہلاتا ہے، یہ فصح جو ہے وہ شکر گزاری کی فصح کہلاتی ہے۔ لیکن جو رائج العمل لفظ ہیں آج، جو رومن کیتھولک لوگ ہیں وہ اس کو پاشکا کہتے ہیں یا یوخرست کہتے ہیں، مطلب ایک ہی ہے، اور ہم اسے عشاء ربانی کہتے ہیں۔ اس پاکشاہ میں یسوع المسیح جو درمیانی ہے، اسے خدا نے ہمارے لیے عید فصح کے برے کے طور پر قربان کیا، صلیب پر مر گیا۔ اور جس طرح فصح کا برہ ان کے لیے غلامی سے رہائی کی علامت تھا، اسی طرح
یسوع المسیح بھی میرے اور آپ کے لیے گناہ کی غلامی سے رہائی کی علامت بن گیا۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح کی موت کے وسیلے سے جو پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان میں پردہ تھا وہ پھٹ گیا۔ اب خدا اور اس کے لوگ آمنے سامنے ہو گئے، یا خدا کے درمیان اور اس کے لوگوں کے درمیان سے جدائی کی دیوار ختم ہو گئی۔ اب یسوع درمیانی تھا، اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا تک نہیں جا سکتا۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا تک رسائی نہیں پا سکتا۔ اور خدا کے پاک کلام کی ایک اور بات ہمیں ملتی ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے گناہ کی نجات ہو۔ اس لیے دنیا کے جتنے مرضی مذاہب، جتنے مرضی مذاہب عالم کے رہنما ہوں، وہ اپنے اپنے خدا تک اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارے نیک عمل اس بھگوان کو، اس خدا کو اس تک پہنچنے میں تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن یسوع المسیح نے اپنی موت کے وسیلے سے یہ بتا دیا کہ میرے وسیلے سے ہی خدا تم تک آ سکتا ہے اور تم خدا تک رسائی پا سکتے ہو۔ دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا یعنی یہوہ خدا تک رسائی نہیں پا سکتا۔ اور خدا کے پاک کلام میں اس لیے یسوع المسیح نے کہا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی خدا یہوہ الوہیم تک رسائی نہیں پا سکتا۔ پاک کلام میں وہ لوگ جو اس فسح تک آ سکتے ہیں، پاک کلام میں لکھا ہے مصر میں اسرائیلیوں کو خدا نے کہا تو موسیٰ اسرائیلیوں کو کہنا کہ یہ فسح خداوند تمہارے خدا کی فسح ہے، اس کو تیار ہو کر کھانا ہے۔ تیار ہو کر کھانے کا مطلب کیا ہے؟ جوتیاں پہن کر، کپڑے پہن کر، تیار ہو کر۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو تیار ہوتے ہیں ہم کس طرح سے؟ ہم نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں اور پھر پورے طریقے سے شوز وغیرہ پہن کر ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کہنا اس لیے تھا کہ کوئی بھی بغیر تیاری کے میری فسح میں شریک نہ ہو۔ اور آج بھی جب ہم خدا کا خادم خدا کی میز پر یہ کہتا ہے پس آدمی اپنے آپ کو جانچ لے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کیا فسح میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ شریک کون کون ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو۔ میں مسیحوں کی بات کر رہا ہوں۔ عید خداوند میں، خداوند کی میز میں، پاک عشاء میں، یوخرست میں، یا جو بھی اسے نام دیے گئے ہیں، اس میں شرکت صرف ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کا ایمان مر نہیں گیا، زندہ ایمان ہے ان کا، مسیح یسوع میں وہ لیونگ فیتھ ان کی زندگی میں ہے، وہ ہر روز یسوع المسیح پر اپنا جو ہے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ہم اس یوخرست میں، اس پاک میز میں شریک ہونے سے پہلے رسولوں کے عقیدے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو دہراتے ہیں۔ لیونگ فیتھ، ہر روز ایمان کا اقرار کرنا، خداوند یسوع میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، خدا باپ میں تیرے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان رکھتا ہوں، میں تیرے پاک روح پر ایمان رکھتا ہوں، میں تیری کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، کلیسیوں کی رفاقت پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو شخص اس کی زندگی میں ہو وہی آ سکتا ہے یہاں تک۔ تیسری بات، وہ لوگ
جن کو اس روٹی سے واقفیت ہو، وہ صرف رسم کے طور پر نہ اس روٹی اور شیرے کو لیتے ہوں، انہیں معلوم ہو کہ یہ مسیح نے کہا ہے لو یہ آپس میں بانٹ لو یہ روٹی، کیونکہ یہ میرے توڑے گئے، یہ میرے اس بدن کی یادگار ہے جو میں صلیب پر تمہارے لیے قربان کرتا ہوں۔ پتا ہو کہ یسوع مسیح کیوں قربان ہوا میرے لیے، اس کو پتا ہو کہ یسوع مسیح نے کہا لو یہ پیالہ میرے خون میں جو نیا عہد ہے اس کو آپس میں بانٹ لو۔ ہر مسیحی کو جو اس میں شریک ہوتا پتا ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کا لہو ہماری عہد کی نشانی ہے، یادگار ہے جو خدا کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو، چوتھی بات کہ ہمیں معلوم ہو کہ عام کھانے میں اور اس پاک میز میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ جب یہ شیرہ بچ جاتا ہے جلدی سے آتے ہیں، اے مینو بھی دے دو پینا سے۔ یہ برکت نہیں ہے کہ آپ ایک تعویذ کے طور پر اس کو پینا شروع کر دیں۔ یہ پینے کی اجازت صرف ان کو ہے، بچے ہوئے شیرے اور بچی ہوئی روٹی کو، جو رہ جاتی ہے، جو اوڈین ہیں، یا پادری صاحبان پی سکتے ہیں اس کے بعد، یا ایلڈر صاحبان اس کو پی سکتے ہیں۔ بہت سی کلیسیاؤں میں نوجوان آ جاتے ہیں جہاں پہ وائن استعمال ہوتی ہے، جب انگوروں کا رس جہاں استعمال ہوتا ہے ڈائریکٹلی، وہ آ جاتے ہیں او جی آدھے چو مینو بھی ایس واری میں پینی ہے۔ غلط ہے، اس میں شرکت صرف ایمانداروں کا حصہ ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں کون ہیں جو شریک نہیں ہو سکتے؟ وہ بچے جو ابھی تک مستقیم نہیں ہوئے، جنہیں خداوند کی قربانی کا پتہ نہیں ہے۔ اور اس میں کیتھولک چرچ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شریک کر لیتا ہے پاکستان میں۔ ایک دفعہ ڈھاکہ کے بشپ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس سیمنری، اور وہ کہہ رہے تھے میرے پاس تو جو ہندو آتے ہیں نا چرچ میں، میں ان کو بھی پاکشاہ دے دیتا ہوں، جیسے ہم ان کے مندروں میں جاتے ہیں تو ہم ان کی وہ کیا اسے کہتے ہیں جی، ہاں، پرشاد بھی ہم لے لیتے ہیں۔ بڑے مسیحوں کو شوق ہوتا ہے جا کے مندروں میں جا کے، جو سکھوں کے گردوارے ہیں وہاں پر جا کر، وہ جی میں اتھے انہوں دا پرشاد کھادا ہے۔ تو پھر آپ پاک کلام یہ کہتا ہے کہ خداوند کی میز میں اور بتوں کی قربان گاہ میں فرق ہے۔ لکھا ہے کہ قربانی جو غیر اقوام کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے ہیں۔ خدا یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اس میز کو دوسرے لوگوں کے پرشاد کے ساتھ نہ ملائیں، یارویں دی دیگ نال نہ انہوں ملاؤ۔ خدا کی میز اور غیر قوموں کے کھانے، ان میں آپ اکٹھے شریک نہیں ہو سکتے۔ قربانی کا گوشت، اس کے ساتھ آپ شریک نہیں کر سکتے۔ جو مسیحی اپنے ایمان کو مسیح یسوع پر رکھتے ہیں وہ انڈائریکٹلی بائبل مقدس کی تمام عقیدوں پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ابراہیم کا بیٹا مقدس اسحاق وعدہ کا فرزند ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اس کے سامنے اگر کوئی مسلمانوں کی عید قربان کی قربانی کو کھاتا ہے تو وہ یہ اقرار کرتا ہے انڈائریکٹلی کہ میں مانتا ہوں کہ اسماعیل کی قربانی مقدس ابراہیم نے دی ہے۔ اور قرآن پاک اس اپنے عقیدے پر کھڑا ہو کر کہ قربان کرنے کے لیے مقدس اسحاق کو نہیں ابراہیم لے کر گئے، وہ مقدس اسماعیل کو لے کر گئے ہیں قربان کرنے کے لیے، یہ عقیدہ کھڑا ہے بالکل مخالفت میں بائبل کی، جہاں لکھا ہے خدا نے کہا اپنے لڑکے اسحاق کو میرے لیے قربان کر دے۔ اب خدا کی بات اہم ہے یا قرآن کا عقیدہ
بائبل کی بات آپ کے لیے اہم ہے یا قرآن کا عقیدہ اسماعیل کے لیے آپ کے نزدیک اہم ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے۔ بڑے زور و شور سے سر ہلا لا کر کہتے ہیں وہ جی کیا فرق پڑتا ہے، گوشت ہی ہے نا، پاک کلام میں یہاں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم بازار سے بھی تو لے کر کھاتے ہیں نا وہی گوشت، وہ بھی کلمہ پڑھ کر قربان کرتے ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے 26ویں آیت میں، پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب کی اس کی 26ویں آیت، جو 25ویں آیت، جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ وہ جو قصابوں کی دکان سے آپ پیسے دے کر خریدتے ہیں وہ تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن مسلمانوں کی عید الاضحیٰ پر، عید قربان پر کی گئی قربانی میں سے کھانا مسیحوں کو جائز نہیں ہے۔ فتویٰ سمجھ لیں اس کو۔ اور اس کی وجہ بائبل مقدس بذات خود ہے۔ کھاواں نہ انہاں دے سوادلے کھانے، نہ انہاں وچوں ایک گرا۔ پاک کلام تو یہ کہتا ہے اپنے منہ سے ان غیر معبودوں کا نام بھی نہ لینا۔ وہ تو اس قدر سخت ہے۔ ہمارا خدا بدل نہیں گیا، مسیح نے آ کے ہمارے خدا کو کسی اور خدا کے طور پر متعارف نہیں کروایا۔ وہ خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ خدا اول اور آخر ایک ہی ہے، وہ خدا بدلا ہوا خدا نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کا خدا اور نئے عہد نامے کا خدا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے حضور کسی بھی غیر معبود کا نام تیری زندگی میں نہ آئے، اور ہم ہر روز کہتے رہتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کبھی بائبل کی روح سے دیکھا آپ نے؟ کیا اللہ بائبل کا خدا ہے؟ بائبل کے خدا کی صفات اللہ میں موجود ہیں؟ بہت بڑی موٹی بات ہے۔ میں کسی کے مذہب پر الزام نہیں لگا رہا، آپ کو فرق بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کا اللہ تبارک تعالی باپ نہیں ہے، لیکن بائبل کا خدا پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی اپنے آپ کو خدا کے لوگوں کا باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے اگر میں باپ ہوں تو باپ کی عزت کہاں ہے؟ پرانا عہد نامہ ہے، صرف نئے عہد نامے کی بات نہیں ہے۔ اور نئے عہد نامے میں تو اس نے یسوع المسیح کو، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، دوسری بات میں نے پہلے بتایا، غیر مسیحی اس میز میں شریک نہیں ہو سکتے۔ صرف مسیحی لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے پاک روح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جنہیں چرچ سے نکال دیا گیا ہو، ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہو۔ چرچ آخری وہ جماعت ہے جہاں فیصلہ ہو جاتا ہے، چرچ سے آگے اور کوئی نہیں ہے۔ پاک کلام میں اسی لیے لکھا ہے کہ اگر تجھے اپنے بھائی سے کوئی شکایت ہو، پہلے خود جا اپنے بھائی کے پاس، منانے کی کوشش کر، نہیں مانتا، نہیں اپنے غلطی کا اقرار کرتا، اپنے ساتھ خاندان کے بڑوں کو لے جا۔ اگر پھر بھی نہیں مانتا تو پھر اپنی کلیسیا سے اپنے پادری صاحب کو، اپنے ایلڈر صاحبان کو، بزرگوں کو لے جا۔ اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو اس سے آگے اور کوئی عدالت نہیں ہے۔ لکھا ہے پھر اس کو غیر قوم جان۔ اسی لیے عدالتوں کے فیصلے چرچ میں لاگو نہیں ہوتے۔ پاک کلام کے مطابق اپنے فیصلوں کو کروانے کے لیے غیر قوموں کے پاس خدا کا پاک کلام کہتا ہے مت جاؤ۔ اسی لیے یہودیوں میں صدر عدالت کا قیام ہوا، سنہیڈرن کا قیام ہوا، کہ وہ اپنے فیصلوں کو غیر قوموں کے پاس نہیں لے کر جاتے تھے۔ اور آج جب آپ اپنے فیصلوں کو عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں، میں مذہبی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، میں سول فیصلوں کی بات نہیں کر رہا۔ سول فیصلوں کے لیے خدا نے آپ کے ملک کی عدالتوں کو رکھا ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، لیکن
جب آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والے فیصلے، جب آپ کے چرچز کے ساتھ تعلق رکھنے والے فیصلے، جب آپ کی شادیوں کے متعلق فیصلے آپ عدالتوں میں لے جاتے ہیں، انہیں بائبل کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں تعلیم یہ ہے کہ 3 بار منہ سے کہہ دینے سے کہ طلاق 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 ہو جاتی ہے، لیکن بائبل مقدس کا فیصلہ ہے جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا نہ کرے۔ اس لیے عدالت کا فیصلہ طلاق دینے کا چرچ قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ طلاق ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ جو طلاق دے کر دوسری شادی کرتے ہیں وہ دراصل حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہیں، اور حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوسری شادی کرنے والا جس کا شوہر زندہ ہے یا بیوی زندہ ہے اور اس کی موجودگی میں اس نے طلاق لے کر یا دے کر شادی نہیں کر لی ہے، وہ حرام کار ہے، اور حرام کار اس پاک میز میں شامل نہیں ہو سکتے۔ فیصلہ دے رہا ہوں۔ اس لیے وہ جس نے 2 شادیاں کی ہیں وہ پاک میز میں شامل نہیں ہو سکتا، اسے نہیں آنا چاہیے یہاں پر۔ اسی لیے لکھا ہے جانچ لو اپنے آپ کو، پرکھ لو اپنے آپ کو۔ اور آخری بات، مسیحوں میں بھی وہ لوگ جو حقیقی ایماندار نہیں ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو ان کے مذہب کے خانے میں تو مسیحی لکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، انہوں نے توبہ نہیں کی اپنے گناہوں سے، وہ کنفرم نہیں ہوئے، وہ یہاں شریک نہیں ہو سکتے۔ آج یہاں جماعت موجود ہے ان بچوں کی جن کو پچھلے دنوں میں تعلیم دی گئی، اور میرے پاس ان کی لکھی ہوئی سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ میں نے ان کو پیپر دیے، میں نے کہا اس پر آپ نے لکھنا ہے میرا فیصلہ، اور تاریخ لکھنی ہے اس پر، اور پھر آپ کا دل اگر یہ مانتا ہے کہ ان 3 دنوں میں خدا کے پاک روح نے میرے ساتھ کلام کیا ہے کہ مجھے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، تائب ہونا ہے، اور مجھے اپنے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اور اس سے درخواست کرنی ہے کہ میرے گناہوں سے مجھے معاف کر، تو اس صفحے پر پہلے دعا کر کے خداوند سے کہیں، اے خداوند خدا باپ، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مجھے میرے گناہوں سے معاف کر۔ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، اپنے باپ دادا کے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے معاف کر، اور مجھے اپنی بادشاہی میں قبول کر۔ اور پھر اس فیصلے کو آپ لکھ دیں۔ ہمارے پاس 28 بچے ہیں آج جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ 28 بچے۔ سینٹ پالس چرچ میں روایتی طور پر کسی کو بھی کنفرم نہیں کیا جاتا۔ اس پاکشاہ میں شامل صرف وہ ہو سکتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اس لیے انہیں صرف رٹا نہیں لگوایا جاتا دعائے ربانی کا، رسولوں کے عقیدے کا، 10 احکام کا، بلکہ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے، کیوں خداوند خدا نے 10 احکام دیے، کیوں رسولوں کا عقیدہ ہم دہراتے ہیں، کیوں ہم دعائے ربانی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ خداوند یسوع المسیح خدا نے اس کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے گناہوں کی نجات بن کر ہمارا نجات دہندہ ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور ہم خداوند کے حضور خداوند کا شکر کریں ان 28 بچوں کے لیے جو آج یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کریں اپنے آپ کے لیے کہ خداوند نے اس یوخرست کو، اس پاک میز کو، اس پاک عشاء کو میرے اور آپ کے لیے جو ایماندار ہیں مقرر کر دیا ہے، تاکہ ہم اس کے وسیلے سے یسوع مسیح کے صلیب پر مر جانے، اس کے بدن کو قربان کرنے اور اس کے لہو کو بہانے کی
یادگار کو منا سکیں۔ اور پاک کلام یہ کہتا ہے جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتا یہ کلیسیا اس ساکرامنٹ کو مناتی رہے گی، اور ہر پاکشاہ لینے والے کے لیے یہ روٹی اور یہ شیرہ اس بات کا اظہار ہے جب وہ لیتا ہے کہ میں اس ایمان میں زندہ ہوں، میں یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہوں کہ وہ آئے اور میں اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہوں، اس کے جلال کا حصہ بنوں۔